جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ البتہ یہ بات ذرا باعث حیرت تھی کہ لڑکی کے پاس اتنے سارے کارڈ مسٹر آذر ناصری کے کیسے آ گئے؟ کیا وہ اس سے کوئی تعلق رکھتی ہے؟ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اگر صرف یہ کارڈ ہوتا تو میں کسی اور بات پر بھی غور کر سکتا تھا، یعنی یہ سوچ سکتا تھا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے اس جانب متوجہ کیا گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ وہ چھوڑ آئی تھی وہ ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی سے دوبارہ ملنا اب ذرا مشکل ہی نظر آتا تھا، لیکن اب کوئی ایسی الجھی ہوئی بات بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے دوبارہ ضرور مل جائے۔ چنانچہ میں نے اسے ذہن سے نکال دیا اور اس کے بعد اپنی دن بھر کی تفریحات کا پروگرام بنانے لگا۔ توفیق اور اعجاز وغیرہ سے آج کا پروگرام بھی طے ہو گیا تھا۔ دن گزارا اور رات کو تیار ہو کر چل پڑا۔ ویسے گزری رات کی کہانی ابھی تک مجھ پر سحر طاری کیے ہوئے تھی، تاہم ایسی کہانیاں بے شمار ہوتی ہیں اور کسی ایک کہانی کے چکر میں پڑھ کر بہت زیادہ وقت نہیں ضائع کیا جا سکتا تھا۔ میرے چاروں دوست بے حد خوش تھے، یہ دن ان کے عیش کے دن تھے۔ چنانچہ آج ہم نے ایک نئی جگہ کا پروگرام ترتیب دیا اور پانچوں وہاں پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک نائٹ کلب ہی تھا اور یہ ایک دلچسپ بات تھی کہ پوپو کے مقابلے میں یہاں کے پروگرام زیادہ دلچسپ تھے۔ آج میں نے ان لوگوں سے بھرپور تعاون کیا اور رات کے تقریباً 12:30 بجے تک ہم لوگ ساتھ رہے۔ میرے دوستوں کی شکایت دور ہو گئی تھی، وہ ان دنوں بہت زیادہ مسرور تھے۔ پھر دوسرے دن کے پروگرام طے کرنے کے بعد میں نے انہیں اس جگہ اتارا جہاں وہ جانا چاہتے تھے اور اس کے بعد واپس اپنے فلیٹ کی جانب چل پڑا۔ راستے میں یوں ہی گھر کا خیال آیا تھا۔ گھر کے معاملے میں جذباتی نہیں تھا کیونکہ وہاں کے لوگ میرے سلسلے میں جذباتی نہیں تھے، تاہم پھر بھی اس گھر سے میرا گہرا تعلق تھا اور میں اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں سوچا کہ کم از کم ان لوگوں کی خیریت تو معلوم کر ہی لی جائے۔ جناب تیمور جمال صاحب بہت ہی سخت گیر انسان تھے اور یہ بات ان کے علم میں نہیں آنی چاہیے تھی کہ میں گھر سے اب بھی کوئی دلچسپی رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی دانست میں مجھے اپنی فہرست سے خارج ہی کر دیا تھا۔ فلیٹ ہی کا رخ کیا گیا تھا۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں مدھم سروں میں سیٹیاں بجاتا ہوا اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ لاک کھولا، اندر داخل ہو کر روشنی کی اور جیسے ہی میں نے روشنی کی میری چھٹی حس نے مجھے بتایا کہ کوئی ایسی انہونی بات ضرور ہوئی ہے جو فوری طور پر سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے اور یہ مسئلہ اس ہلکی سی خوشبو کا تھا جو میرے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس پر توجہ بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اب میرا معاملہ ذرا مختلف ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے لباس میں رکھا ہوا پستول نکال لیا اور اس کے بعد بائستگی فلیٹ کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا تاکہ اگر کوئی اندر ہو تو دروازہ کھول کر باہر نہ بھاگ سکے۔ میں نے اس انداز میں قدموں کی آہٹ پیدا کی تھی کہ کوئی بھی ہو وہ یہ محسوس نہ کر سکے کہ میں کسی خطرے کو بانپ چکا ہوں۔ اور پھر پہلے میں اپنی خواب گاہی میں گیا تھا جس میں اندھیرا پڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے روشنی میری موجودگی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خوابگاہ کے دروازے کو بھی میں نے آواز کے ساتھ ہی کھولا تھا، لیکن پستول میرے ہاتھ میں اسی طرح موجود تھا کہ ذرا سی کسی بھی جنبش پر میں اسے استعمال کر سکوں۔ اس کے بعد میں نے تیز روشنی جلا دی اور دوسرے لمحے اپنی جگہ بھی چھوڑ دی تاکہ جو کوئی اندر موجود ہے اسے مجھ پر صحیح اندازے سے حملہ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن حملہ آور کوئی نہیں تھا۔ البتہ میری خوبصورت مسہری کے اونچے سے تکیے سے ٹیک لگائے وہی محترمہ تشریف فرما تھی اور آج ان کے جسم پر ایک عمدہ شب خوابی کا لبادہ بھی موجود تھا۔ بالوں کا سٹائل بھی تبدیل کر لیا گیا تھا اور آنکھوں میں ایک کامیاب سی چمک رقصاں تھی۔ میں نے عجیب سے انداز میں منہ بنا کر اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، تاہم میں جواب میں نہیں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہیلو، کیا خیال ہے مجھے بھی تمہیں ہیلو کہنا چاہیے؟ نہ کہو، بعد میں تمہیں منا لوں گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویسے دروازہ کھولے بغیر آپ کی یہاں آمد میرے لیے باعث تعجب ہے۔ میں نے کوریڈور کی بغلی کھڑکی استعمال کی ہے جسے شاید تم نے کھلا چھوڑ دیا تھا اور تم نے اسے اتنی آسانی سے تلاش بھی کر لیا۔ دروازہ کھولنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس، بس قسمت آزمائی کی تھی۔ کھڑکی کھلی مل گئی اور اس میں سلاخیں بھی نہیں ہیں۔ خوب، اس کا مقصد ہے کہ تم کھلی کھڑکیوں سے اندر آنے میں ماہر ہو۔ طنزیہ گفتگو کرتے رہو گے یا تھوڑا سا لہجہ نرم بھی کرو گے؟ لباس تبدیل کروں اس کے بعد اس موضوع پر غور کر لیا جائے گا، میں نے کہا اور خوابگاہ کی الماری سے شب خوابی کا لباس لے کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ غسل خانے میں جا کر لباس تبدیل کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج اس کے جسم پر شب خوابی کا لبادہ ہے،
ظاہر ہے یہ لباس پہن کر تو وہ یہاں نہیں آئی ہوگی۔ بہرحال مدھم سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس کا دوبارہ یہاں آنا میرے لیے بہت ہی دلچسپ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ دلچسپ انکشافات کی توقع بھی تھی۔ ویسے اس کی آمد کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ کافی قیمتی چیزیں یہاں چھوڑ گئی تھی اور وہ اتنی قیمتی تھی کہ ان کے لیے یہاں آنے کا خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ واپسی میں نے اس کا پرس اپنے لباس میں رکھ لیا تھا۔ پھر میں واپسی اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں نے متحیرانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل کر جائزہ لیا۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں اور وہاں روشنی بھی تھی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ ویسے مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی تھی۔ خوبصورت لڑکیوں کے لیے دل ویسے بھی کچھ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت اپنائیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کافی کی ٹرے تھی۔ حالانکہ رات بہت ہو چکی ہے مگر میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ کافی تمہارے ساتھ ہی پیوں گی۔ تم کھانا کھا چکی ہو؟ ہاں، تم نے کھایا؟ وہ چونک کر بولی۔ ہاں، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ گڈ۔ کافی دوران خون تیز کرتی ہے لیکن تمہیں خود کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ اس نے مسکرا کر مجھے کافی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ اس کا کوئی حق ہے مجھے؟ ہاں ہے۔ وہ کیوں؟ جب میں تمہارے فلیٹ میں اس طرح داخل ہو سکتی ہوں، اسے اپنی پسند کے مطابق استعمال کر سکتی ہوں، تو تمہیں بھی ناراض ہونے کا حق ہے۔ اس منطق پر خاموش ہو جاتا ہوں۔ اگر خاموش نہ ہوتے تو کیا کہتے؟ خاموش ہی رہتا، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے لباس سے اس کا پرس نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، جس چیز کے لیے تمہیں واپس آنا پڑا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ وہ کافی پیتے پیتے رک گئی۔ پھر اس نے کہا، تم مجھے ذلیل کرنے پر اتر آئے ہو؟ کیا مطلب؟ میں تھوکتی بھی نہیں ہوں اس پرس پر۔ اس میں کافی قیمتی چیزیں ہیں۔ میں اتنی فقیر بھی نہیں ہوں۔ ویری گڈ۔ چلی کیوں گئی تھی؟ ذہنی خلفشار کا شکار تھی۔ مجھے بتا کر جانے میں حرج تھا؟ نہیں۔ پھر؟ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ کر دیا۔ یہ آذر ناصری کون ہے؟ میں نے پوچھا اور وہ سنبھل کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی، میرا باس ہے۔ باس؟ ہاں، میں اس کی سیکرٹری ہوں، بلکہ یہ سمجھو کہ سیکرٹری تھی۔ اس نے جواب دیا۔ نوکری چھوڑ دی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، باقاعدہ استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ پھر؟ وہاں سے فرار ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ وجہ؟ یہ وجہ ایک طویل کہانی ہے۔ کہانی سناؤ گی؟ ہاں، سنانا تو چاہتی ہوں۔ تو پھر سناؤ، میں نے کہا اور وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم آذر ناصری سے ملے ہو؟ ہاں۔ وہ کارڈ میرے پرس میں دیکھ کر، ہاں بالکل یہی بات ہے۔ میں تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وجہ بتاؤ گے؟ بس وجہ تم ہی ہو۔ میرا مطلب ہے میرے اس طرح چلے جانے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا؟ 100%۔ اوہ سوری، کیا تم مجھے اس نقصان کے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ تم اسے ذہنی نقصان کہہ سکتی ہو، میں نے کہا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، وضاحت کرو۔ تم مجھے پسند آئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس طرح جاؤ۔ ظاہر ہے تمہیں روکنے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس، لیکن تم سے دوستی چاہتا تھا۔ ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک عجیب سی ذہنی خرابی ہو گئی تھی مجھ میں اور میں اس طرح نکل بھاگی۔ حالانکہ بعد میں مجھے اس کا افسوس بھی ہوا تھا۔ آذر ناصری سے ملاقات ہو گئی تمہاری؟ ہاں ہوئی ہے۔ کیا تم پہلے سے اسے جانتے تھے؟ نہیں۔ کیا پوچھا تھا تم نے اس سے میرے بارے میں؟ میں نے مس ناصری کے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا وہ غیر شادی شدہ ہے؟ ہاں۔ وہ آہستہ سے ہنس پڑی۔ بس چند لمحات کی گفتگو رہی۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں پوچھا اور جب کچھ معلوم نہ ہو سکا تو واپس آ گیا۔ اس نے تو تم سے کچھ نہیں کہا؟ کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ پرخیال انداز میں بولی۔ پھر کہنے لگی، میں اپنے ذہنی خفقان کی کہانی تمہیں سناؤں؟ بور تو نہیں ہوگے؟ تمہارے بدن سے اٹھنے والی بینی بینی خوشبو مجھے اتنی پسند ہے کہ میں تمہاری کسی بات سے بھی بور نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں گم ہو گئی اور چند لمحات کے بعد اس نے کہا، اگر تم آذر ناصری کے بارے میں نہیں جانتے تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے، کچھ خاص صلاحیتوں کا مالک ہے۔ جوانی کی عمر میں محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرتا تھا اور ایک عام آدمی تھا۔ یہ معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی۔ یقینی طور پر ایک عام آدمی اچانک ہی بہت بڑا آدمی بن جائے تو اس کے پس پردہ کچھ عوامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرتے ہوئے یقینی طور پر اسے کوئی ایسی مالی مدد حاصل ہوئی جس کی بنا پر اس نے اپنے خیالات بدل لیے، ملازمت چھوڑ دی اور اس کے بعد اپنی پسند کی زندگی گزارنے لگا۔ یہ کام تھوڑی بہت رقم سے نہیں ہوتا اور اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اپنے دوران ملازمت کوئی ایسا بڑا خزانہ مل گیا جس نے اس کی شخصیت ہی بدل دی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایک مہم جو کی حیثیت سے مشہور ہوا اور اب وہ ایک کافی مشہور شخصیت کا مالک ہے۔ اس کے بارے میں تحقیقات کرو گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن رئیسوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، عموماً مہمات پر جاتا رہتا ہے اور اوباش طبع آدمی ہے۔
इस बिना पर उसने शादी भी नहीं की। तुम्हारा उसका साथ कब से है? काफी अरसा हो गया, यूं समझ लो 6-7 साल गुजार चुकी हूँ उसके साथ। हूँ तो तुम्हारा अपना खानदान कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अपने तौर पर तन्हा जिंदगी बसर कर रही हूँ। शादी नहीं की? नहीं। क्यों? बस शादी करने के लिए जो एहसास जज्बात दरकार होते हैं वो मेरे अंदर नहीं थे। या यूं समझ लो कि जो उम्र शादी की थी उस उम्र में मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं शादी के बारे में सोचती। यूं बात ही टल गई। कहाँ रहती हो? मैंने सवाल किया। अब इस वक्त कहीं नहीं रहती। चंद रोज पहले आजर नासरी की कोठी में ही रहती थी। वहां से निकल आने की वजह वही कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। जारी रहो, मैंने कहा, और वो मेरा चेहरा देखते हुए बोली, तुम पर बेहद एतमाद हो गया है मुझे। वजह मत पूछना, थोड़ी सी पागल हूँ। कई बार इस तरह एतमाद कर चुकी हूँ, कोई धोखा नहीं खाया, इसलिए मुसलसल एतमाद करती रहती हूँ। अब हम आजर नासरी की तरफ आ जाते हैं। ये मुहिम जो शख्स दुनिया के बेशतर ममालिक में जा चुका है, क्या क्या करता रहा है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन बहुत से गैर मुल्की दोस्त भी हैं इसके और इससे मुलाकातें करते रहते हैं। मैं बस इसकी कोठी तक ही महदूद रहती हूँ। मेरा मतलब है रहती थी। तकरीबन सारे ही मामलात जो इसकी जिंदगी से मुतालिक थे मेरे इल्म में रहते हैं। पिछले कुछ अरसे से वो किसी उलझन का शिकार था और मुझे कुछ परेशान सा नजर आता था। जाहिर है एक सेक्रेटरी की हैसियत से मैं उसकी परेशानी की वजूहात नहीं पूछ सकती थी। फिर एक दिन उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। उस दिन मैंने उसे डाक में जो खतूत दिए थे उनमें लार्क पॉल नामी एक शख्स का खत था जो मैंने पढ़ा नहीं था। जब आजर नासरी ने यह खत पढ़ा तो वो बहुत खुश नजर आने लगा। फिर उसने मुझे हिदायत दी कि उसके चंद दोस्त आ रहे हैं, उनके कयाम के लिए 3 कमरे दुरुस्त करा दूं। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और लार्क पॉल जो शायद ऑस्ट्रेलिया का बाशिंदा है 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। फिर आजर नासरी ने उसका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया था और मैं भी उसके साथ थी। लार्क पॉल गठे हुए बदन का एक मजबूत आदमी है और चेहरे ही से मक्कार और खतरनाक नजर आता है। मुझसे कोई बाकायदा तारुफ नहीं कराया गया उसका, लेकिन उन लोगों की गुफ्तगू के दौरान मुझे मालूम हो गया कि लार्क पॉल भी एक मुहिम जो और सयाह है और इस बार वो किसी खास प्रोग्राम के तहत यहाँ आए हैं। मैं किसी तजस्सुस का शिकार नहीं हुई थी और वक्त मामूल के मुताबिक गुजरता रहा। फिर मुझे इल्म हो गया कि आजर नासरी अपने उन दोस्तों के साथ किसी मुहिम पर जाने के लिए तैयारियां कर रहा है। उसने मुझे हिदायत भी दी थी और मैं उसकी हिदायत के मुताबिक उसके सफर पर रवानगी का बंदोबस्त कर रही थी कि एक दिन मुझे उन लोगों की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया। वो खजाने की तलाश में सरगर्दा हैं। खजाने की जगह के बारे में कुछ मालूमात लार्क पॉल के पास थी और कुछ आजर नासरी के पास। दोनों के दरमियान इससे पहले कोई समझौता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब समझौता हो चुका है और इस समझौते के तहत वो लोग इस मुहिम पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे जहन में कोई खोट नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। बस ये इत्तफाक था कि उन लोगों ने वहां जाने के लिए जो नक्शा तरतीब दिया वो मेरे अपने काम के दौरान मेरे सामने आ गया। मैंने आजर नासरी की मेज की दराज से वो नक्शा निकाल कर देखा और सिर्फ दिलचस्पी की खातिर देखती रही कि अचानक आजर नासरी मेरे सामने पहुंच गया। मेरे जहन में चूंकि कोई खास बात नहीं थी इसलिए मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन उसे गहरी निगाहों से अपने आप को देखते हुए महसूस करके मैं चौंक पड़ी। तब आजर नासरी ने सर्द लहजे में कहा, कुछ चीजें राज रखने के लिए होती हैं, लेकिन तुम अपने आप को हद से ज्यादा वाकिफ रखना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस हरकत को क्या समझूं? माफी चाहती हूँ जनाब, मैं समझी नहीं। ये कागजात खुफिया थे जिन्हें तुम बड़े इत्मीनान से मेज पर फैलाए देख रही हो। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था जनाब, लेकिन अब तुम इन कागजात से वाकिफ हो गई हो। उसने अजीब से लहजे में कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? मैंने अचंभे से सवाल किया। बहुत फर्क पड़ता है। आजर नासरी ने कागज मेरे सामने से उठाया और उसके पुर्जे पुर्जे करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। वो किसी कदर गुस्से में नजर आ रहा था। मैंने माजरत आमेज लहजे में कहा, जनाब आपने कभी मुझे महदूद नहीं किया और मैं हर चीज से सिर्फ इसलिए वाकफियत हासिल कर लेती हूँ कि न जाने कब आपको किस शय की जरूरत पेश आ जाए। ऐसी हालत में अगर मैंने ये कागज देख लिया तो यकीन करें मेरी इसमें कोई बददियांती शामिल नहीं है। आजर नासरी ने सर्द लहजे में कहा, ताहम तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं माफी चाहती हूँ। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन अचानक ही मैंने महसूस किया कि वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है जहाँ मैं मौजूद थी। मैं मुतवहश होकर खड़ी हो गई और दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन आजर नासरी ने शायद मुलाजमों को हिदायत कर दी थी कि दरवाजा ना खोला जाए। मैं सख्त परेशान थी और फिर मुझे लार्क पॉल और आजर नासरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू याद आई। तब मुझे एहसास हुआ कि दर हकीकत आजर नासरी मेरी इस हरकत से क्यों चिरागपा हो गया है। वो नक्शा एक खजाने का था और उसकी तफसीलात का इल्म मुझे हो गया था। तभी माई डियर गुमनाम, मेरे जहन में यह ख्याल आया कि अगर आजर नासरी मुझसे इस कदर बदजन है तो मैं बहुत ज्यादा शराफत का सबूत क्यों दूं? मैं क्यों न अपने तौर पर फायदा हासिल करने की कोशिश करूं?
میں نے انتہائی برق رفتاری سے کاغذات کے وہ پرزے جمع کیے جو اس نے ڈسٹ بن میں ڈال دیے تھے اور ان کا ایک پیکٹ بنا کر اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ پھر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگی جہاں سے فرار ہوا جا سکے۔ اس کمرے میں ایک باتھ روم موجود تھا اور باتھ روم میں ایک باقاعدہ کھڑکی بنی ہوئی تھی جس میں بہت ہی ہلکی سی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ بہت فینسی قسم کی کھڑکی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کھڑکی کو نکالنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ اس کمرے میں مجھے کچھ ایسے اوزار مل گئے تھے جن کی مدد سے بالآخر وہ کھڑکی نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ شکر تھا کہ آذر ناصری نے ابھی میری طرف اور زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں کھڑکی کے راستے باہر نکل آئی اور پھر انتہائی خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچی اور وہاں سے اپنا قیمتی سامان سمیٹ کر بہت احتیاط سے باہر نکل آئی۔ میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ نقشے کے وہ ٹکڑے میں نے ایک کاغذ پر جوڑے اور اس بار میں نے انہیں ایک خاص نگاہ سے دیکھا اور یہ اندازہ لگایا کہ جس خزانے کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے وہ کہاں پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر کچھ اندازے قائم کیے۔ نقشہ اتنا واضح تھا کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ آذر ناصری جیسے گاہک کے مقابلے میں یہ کام آسانی سے نہیں کر سکوں گی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے وہاں سے نکل آنے کے بعد آذر ناصری کو یقیناً کاغذ کے ان پرزوں کی تلاش ہوگی اور وہ انہیں نہ پا کر پوری طرح میرے خلاف کمر بستہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے تحفظ کا بھی خیال رکھا۔ 3 دن تک تو میں اپنے ہوٹل ہی سے نہیں نکلی تھی۔ پھر میں یہ منصوبہ بندی کرتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا تھا، وہ یہ کہ مجھے کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے۔ چنانچہ میں اس خیال کے تحت باہر نکل آئی۔ اس دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا جس میں اس قسم کے لوگ دستیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے منصوبے بنائے میں نے اپنے ذہن میں، لیکن کسی سے ایسی شناسائی نہیں تھی جو میرے اس مقصد میں میرے کام آ سکے۔ انہی پریشانیوں میں سرگرداں تھی کہ آذر ناصری نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرا تعاقب کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہارے پاس پہنچ گئی تھی اور میں نے تمہاری پناہ حاصل کی تھی۔ بہت ہی پریشان کن حالات کا شکار تھی میں، اس لیے میں نے وہ رات تمہارے ساتھ گزاری۔ تم نے میری جس طرح مدد کی میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ ویسے مجھے ایک بات پر تعجب ہے، اس نے کہا۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی پر غور کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے رک جانے پر توجہ نہیں دی تو وہ خود ہی بولی۔ جس وقت میرا تعاقب کیا جا رہا تھا اس وقت آذر ناصری بھی اس مسٹرڈ رنگ کی کار میں موجود تھا جس میں اس کے بقیہ 3 ساتھی بھی موجود تھے۔ اگر اس نے پوپو نائٹ کلب میں تمہیں میرے ساتھ دیکھا تھا تو جب تم مجھ سے جا کر ملے تو وہ تمہیں پہچان کیوں نہیں پایا؟ تمہیں یقین ہے کہ اس وقت آذر ناصری بھی ان لوگوں کے ساتھ موجود تھا؟ پورا یقین ہے، اس نے جواب دیا اور پھر مسکرا کر بولی۔ سنو، میں بہت سی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ان الفاظ پر میں اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میرا ذہن کچھ آگے بڑھ گیا تھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، کیا آذر ناصری اور اس کے ساتھی پوپو کے حال میں نہیں داخل ہوئے تھے؟ ممکن ہے آذر تمہیں صورت سے نہ پہچانتا ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ کیا اب بھی ہمارے درمیان اتنا کچا رشتہ ہے؟ تم مجھے جمال کہہ سکتی ہو، میرا نام شہناز شاہ ہے اور تم مجھے شہناز کے نام سے پکارو گے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارا طویل ساتھ رہے گا۔ میں خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر جمال، ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تم نے جس طرح ان لوگوں کو ڈاج دیا تھا، جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا تم نے، اسے دیکھ کر ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوا ہے۔ وہ کیا تم اس مسئلے میں کوئی دلچسپی لے سکتے ہو؟ کیسی دلچسپی؟ کیا تم اس خزانے کے حصول میں میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ تمہیں خزانے سے دلچسپی ہے؟ کیسے نہیں ہوگی؟ مجھ پر اعتبار کرو گی؟ کر لیا ہے۔ اگر دھوکہ دے دوں تو میری تقدیر۔ اگر آذر ناصری مجھ پر شک نہ کرتا اور میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا تو شاید خواب میں بھی اس بارے میں نہ سوچتی، مگر اب یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ خزانوں کے حصول کی کوششوں کے جو نتائج نکلتے ہیں ان کے بارے میں کبھی علم ہوا ہے تمہیں؟ ہاں، میں جانتی ہوں۔ اس سلسلے میں خون خرابے ہوتے ہیں، زندگی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کوششیں تو کرتے ہیں۔ میں بھی یہ کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میں نے زندگی میں کبھی بہت زیادہ اچھا وقت نہیں گزارا۔ تم سے یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتی کہ آذر ناصری کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے مجھے زندگی کے وہ تمام تعیشات حاصل ہو گئے تھے جن کی زیادہ سے زیادہ مجھ جیسی کسی لڑکی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے اس کے ساتھ۔ وہ تحفے تحائف دینے کا عادی تھا اور اس کے علاوہ مجھے ایک بہتر تنخواہ بھی دیتا تھا۔ میں اب اگر کہیں دوبارہ ملازمت کی کوشش کروں گی تو مجھے وہ مراد نہیں مل سکیں گی۔ اس کے علاوہ میرے سلسلے میں ایک بے مقصد سی دشمنی بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس کے نتائج خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ ان حالات میں کیوں نہ میں ایک بار قسمت آزمائی کر لوں۔ تقدیر نے ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم سے میں نے یہ بات کہی ہے مائی ڈیئر مسٹر جمال، لیکن تم اس کے لیے مجبور نہیں ہو۔ یہ ایک پیشکش ہے،
اگر تم اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا چاہو تو میں پورے خلوص سے یہ بات کہتی ہوں کہ جو کچھ حاصل ہو اس میں سے اتنا مجھے دے دینا کہ میں بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں، باقی تمہارا اپنا حق ہوگا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ تنہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ قابل اعتماد ساتھی کا ملنا انتہائی مشکل کام ہے، تاہم میں نے یہ پہلا بھروسہ تم پر کیا ہے اور اس کے نتائج کا جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ایڈونچر بھی کر لیا جائے۔ جہاں تک خزانے وغیرہ کا تعلق ہے، میں نے کبھی اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی کا احساس نہیں کیا تھا، لیکن اگر ایسی کوئی شے حاصل ہو ہی جاتی ہے تو کم از کم اس سے میرے دوستوں کا مستقبل ہی بن سکتا ہے، اور پھر زندگی میں تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر خزانہ نہ ملا تب بھی فرصت کے یہ لمحے جو میں نے شہباز احمد صاحب سے طلب کر لیے تھے اس لڑکی کے ساتھ کافی دلچسپ رہیں گے۔ البتہ اس کی کچھ خوبیاں بھی میں نے محسوس کی تھی، مثلا یہ کہ اس نے اس تمام گفتگو کے دوران اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر بہر طور وہ اس قدر دلکشی کی حامل تو تھی کہ میں اسے اتنے عرصے اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ چنانچہ میں نے اچھی طرح غور و خوض کرنے کے بعد کہا، مجھے تمہاری پیشکش منظور ہے مائی ڈیئر شہناز شاہ۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار دوڑ گئے، اس نے محبت بری نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولی، اور مجھے یقین ہے کہ تم جیسی شاندار شخصیت کامرانی ہی کی جانب سفر کرتی ہے۔